کرتی ہوں اللہ کے نام سے آپ پر خدا کی سلامتی نازل ہو۔ یہ پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ خواب میں آپ کی پریشانی، بیماری، مشکل کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، آپ آج رات پڑھ کر خود دیکھ لیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے بہت خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو اور ہر قسم کا ڈاکٹری علاج کروا کر مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی شخص کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو، پریشانی حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کرے۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ ان کو ان کی بیماری کے حل کا راستہ دکھا دیں گے، اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ بہت ہی آزمودہ عمل ہے انسان پر۔ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات کسی سبب کے بغیر شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بس یاد رکھنے کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا اللہ سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کو خود اللہ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت پیارا عمل ہے جو کہ قرآن کا عمل ہے۔ اس عمل سے بیماریوں کا علاج کریں، اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی آیت کا ہے، کس آیت کا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ ہی دے گا، اس لیے بیماریوں کی صورت میں سب سے پہلے جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، یعنی جس بیماری کا سامنا ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اپنے لیے خیر طلب کرے، اور اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کرے، کیونکہ احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر شفا نہیں ہو تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلا آب زمزم، شہد وغیرہ استعمال کرنا۔ میرے محترم سامعین، معلوم ہوا کہ علاج کرنا ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی، وہ طاقت دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسا زہر تیار کیا کہ اگر زمین پر گرتا تو اسے بھی جلا دیتا، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بات سنی تو ان سے کہا، ذرا میں بھی دیکھوں زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ نے نبی پاک کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر پی گئے۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں۔ اس سے بولتے ہیں اللہ پر یقین، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو پھر کم نہ ہوگا۔ اللہ کے کلام اور پیارے نبی کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے
ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بار یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے اور اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں اور میرے محترم سامعین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ صورتیں پڑھ لے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے اندرونی بیرونی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بس آپ یہ صورت 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انشاءاللہ جس گھر میں جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کرا کر تھک چکے ہیں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ صورت پڑھ لیں، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو رات کو یہ صورت پڑھ کر سو جائیں۔ خواب میں آپ کی پریشانی کا حل آپ کو مل جائے گا۔ یہ قرآن کی صورتوں کا عمل ہے۔ آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسے بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ ختم ہوگی اور آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے سننے والے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے، برکت ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ رہتا ہے اور خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آئیے عمل کرنے سے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے سے آپ کی ہر بیماری ختم ہوگی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ جو بھی عمل ہو، جو بھی وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو عمل آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کریم کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کریم کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان تمام محترم سامعین سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ہم اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں بتاتے ہیں، درود پاک کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو کامل یقین، ایمان، سچے دل کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ہمیں فوائد حاصل ہوں ان سے۔ میرے محترم سامعین، اگر آج کی یہ صورتیں پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کا خرچہ بچ جاتا ہے، مریض صحت مند ہوتا ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہو، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اس بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں ٹھیک نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے، درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے
ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت میں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور جو لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیماری کر سکتی ہے۔ تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی، کام غلط ہوتے ہیں۔ بس ٹائم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چست چالاک کر دیتی ہے۔ انسان جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں کس قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے، ہم رات میں کتنی مرتبہ جاگتے ہیں، ہماری آنکھ کتنی مرتبہ کھلتی ہے، اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہمیں شاید کوئی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر غریب نیک بد قدرت کی قانون کی اور تعلقوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور دنیا مصیبتوں غموں پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال دولت کے ختم ہونے پر غم ہے مبتلا ہے، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر میں ہے۔ نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے اسی پریشانی کی وجہ سے، اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہوتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، تو آپ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب رہتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، ہمارا اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نزول فرماتے
فرماتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ ان احادیث کا مقصد کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے جب ہمارا مالک کی خود ہی آواز دیتا ہے مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات میں اچانک کھلتی ہے تو فوراً اٹھیں، رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ پورے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں، 2 سے 5 منٹ لے کر دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت نازل فرما، مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ اسے پہچانو، اسے پورا کرو۔ قرآن میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان کیا کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں، اور ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہے۔ ہریالی اور خوبصورت موسم بہار میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینے شروع کرتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتے ہیں کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا آج کروڑوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ آج پھر بھی اسلام میں کیڑے نکالتے ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح سے جاگ جائیں، پاک ہو جائیں، کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں، اور سجدے کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے قدموں میں سر رکھنا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے بہترین نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے، مقام محمود عطا کرے، شفاعت کبریٰ جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر نبی پاک اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ ارشاد مذکور اور دیگر ارشادات کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت جس قدر طاقت دل کی رغبت ہو تہجد پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ
تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے، اس کی ذات کو پہچان کر، اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور پھر آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و راحت و آرام میں بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی تمام شعبہ زندگی میں خوش تنگی اور فراوانی کے ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت، تجارت، صنعت وغیرہ کرتے تھے، لیکن دل ہمیشہ اللہ کی محبت میں مست رہتے اور کسی بھی وقت ان کی یاد سے غافل نہ رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ سورۃ النور، یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دستہ بدستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و بنیاز میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ نہیں اسے معلوم کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے، آپ تشریف لائے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آپ گینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور رات کا قیام اللہ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میری آپ سب پیاروں سے گزارش ہے کہ جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں؟ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں اور ان صورتوں کو پڑھ کر سو جانا ہے۔ خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل، بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دیکھیں، جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس دوائی کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقہ کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایسے طریقے سے آپ نے سورت کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں، کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری لگ گئی ہو، کوئی بھی چیز، کوئی ذہنی الجھن، کوئی قلبی بے چینی، کوئی جادو، جن، اسیب، آج کی یہ سورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس سورت کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے۔ بیماری بھگانے والی صورتیں پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے آپ بھاگتا ہوا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن پاک میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا یابی کو امید رکھی جاتی ہے۔ تو عمل کو جس طریقے سے کرنا ہے کہ رات کو کسی بھی وقت سونے سے پہلے آپ نے سورۃ الشمس 7 بار اور سورۃ اللیل 7 بار اور سورۃ التین آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔
میرے پیارو یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، اے میرے اللہ میرے لیے میرے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا۔ اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت پہلی رات یا دوسری یا پھر 7 راتوں کے اندر کوئی آپ کے خواب میں آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ اس معاملے سے تیری خلاصی اس طرح ہوگی، اس عمل کے لیے آپ نے باوضو سونا ہے، اور کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے اور بستر پاک ہونا چاہیے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں آپ کے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ کوئی نہ کوئی آپ کو خواب میں بتا دے گا آپ کی بیماری کا حل کیا ہے، آپ کی پریشانی، آپ کے مقصد، آپ کے مسئلے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل آپ کو خواب میں بتا دے گا۔ میرے پیارے یہ بہت ہی مختصر عمل ہے، خود بھی عمل کو کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگوں تک یہ پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جتنے بھی بہن بھائی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہن بھائی جس بیماری کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں ان کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، جادو جنات کے سائن سے دور فرمائے۔ اللہ میرا سنانا آپ کا سننا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اللہ کے بابرکت ناموں میں کوئی سا نام کمنٹس میں حصول برکت، حصول ثواب کے لیے ضرور تحریر فرمائے۔ اللہ سب کا